آج جس کرپشن کے حوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیل دے رہے ہیں یہ ڈیٹیل ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ ڈیٹیل جو وہاں پر انکوائری کی گئی ہے 2 سے 3 دفعہ انکوائری کروائی گئی ہے اس حوالے سے یہ ڈیٹیل ہے جس کی وجہ ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں. ہم آپ کو ہمارا جہاں پہ رابطہ رکا تھا وقفے سے پہلے کہ کون سا انہوں نے کس حد تک جگہ گھیری اور کتنا پیسوں کا ٹینڈر ہوا اور کتنے پیسے اس میں سے دیے گئے. اب تھوڑا سا ہم فیصل صاحب اس طرف آتے ہیں کہ وہی جی اصل میں بریک ہوگی تو اس لیے اصل میں ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ القرا عتیق کے حوالے سے انکوائری کمیٹی نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور کمپنی کو فائدہ پہنچایا. انکوائری کمیٹی نے لکھا کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اقربا پروری اور نوازشوں کی بھرمار کی گئی ہے اور محکمے کو 6,19,161 روپے کا خسارہ پہنچایا گیا ہے. اس لیے کمیٹی سفارش کرتی ہے کہ معاہدہ منسوخ کیا جائے. جو کمیٹی ہے اس نے باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا کہ ان لوگوں نے جو کام 90 دن میں مکمل کرنا تھا وہ 22 ماہ میں کیا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ سابق ڈائریکٹر جنرل محکمہ شہری ہوا بازی جنید امین, چیف کمرشل مینیجر القرا عتیق اور جنرل مینیجر معین الدین زین کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. ناظرین بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. پرنسلے جٹ نے فیصل صاحب تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہمیں ایک کال ہے, ہم اس سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ جی سر آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے میری. جی فرمائیں. سر مائی نیم از غفار مستقیم, آئی ایم اسپیکنگ فرام کراچی. جی جی. آئی کنگریچولیٹ ٹو یو. تھینک یو سر. اگینسٹ کرپشن. رائٹ. This man is Mr. Alqara Atiq, yes, well-known corrupt person in Civil Aviation Authority. Right. I think you would not be able to get any action against him. Right. I know him personally, sir. Right. He made huge corruption when he was in charge of the commercial in Civil Aviation Authority. Whether you have any more evidences about that person? Yes. Is anybody asked DG? Why he go again to Peshawar? Again and again to Peshawar? Yes, to Peshawar. Yes, I know that he is frequently. First, he has looted CA while he was in commercial, EM commercial. Yes. So he has been appointed as a chief HR, which is very key post in CA. Sir, do you have any information, any more information about him? Yes. What about there is any solution to take him out from this place? Yes. Why Auditor General is silent? Why FIA is never silent? What is Public Accounts Committee is doing? Okay. What is the reason for not taking action by Secretary of Defence? Okay. Evaluation when the Auditor General report was finalized against him. He has gave the loss of about 100 million of rupees to the Civil Aviation Authority. You have this evidence with the documents? Yes, evidence. Auditor report has been finalized. Please, Mr. Can you send us this one so we can take it, because we are going to take one more program for next week. Not next week, just maybe after 1 or 2 days. We are going to give one more program of this corruption. So please send us all the documents. Okay, thank you. Thank you very much for calling. I will send you. اپنا خیال رکھیے گا. Take care. اچھا جی, میں وہ جو آپ کو بتا رہا تھا کیسر صاحب اور ناظرین کو کہ باقاعدہ طور پہ اس رپورٹ میں یہ ان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایکشن لینے کی ہدایت کی گئی, لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. پرنسلے جٹ نے اعلیٰ افسران کی مہربانیوں سے کراچی ایئرپورٹ پر منمانیاں کی. اسی رپورٹ کے پیرا 44 میں لکھا ہے کہ 11 فروری 2009 کو ٹرمینل مینیجر نے سینئر بکس انجینئر کو لکھا کہ میسرز پرنسلے جٹ نے مہران لاؤنج میں RCC جو ہے دیواریں گرا دی ہیں اور لاؤنج سے ایپرن سائڈ اوپن ہو گئی ہے, مگر کاروائی کی بجائے 4 ماہ 2000 مئی 2009 تک کاغذی کاروائی ہوتی رہی. پیرا 45 کے مطابق SSP سیکورٹی نے بھی 13 مئی 2009 کو لکھا کہ یہ سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے, اور پھر جا کے پیرا 46 میں ٹرمینل مینیجر انور چودھری نے درخواست کی کہ لاؤنج میں بنائے جانے والے کمروں کو ختم کر دیا جائے. پیرا 50 میں محمد اسلم ایوان مینیجر ایئر سائڈ نے 15 فروری 2010 کو سیکورٹی پر شدید اعتراض کیا مگر بے سود. ناظرین, ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ذمہ دار افسران انکوائری سے جب مطمئن نہ ہوئے تو انہوں نے اپنی مرضی سے ایک اور انکوائری کرائی, جس کے انچارج ریئر ایڈمرل ظفر محمود عباسی
اور ممبران میں جوائنٹ سیکرٹری وزارت دفاع محمد نسیم اور امجد مختار ملک تھے. لیکن ان کی قسمت، اس کمیٹی نے بھی سابق کمرشل آفیسر جو ہیں القرا عتیق جو ہیں اور سابق جی ایم کمرشل معین الدین کے بے ضابطیوں پر ایکشن لینے کی سفارش کر دی. اچھا فیصل صاحب، بات ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ القرا عتیق اور سابق جو جی ایم ہیں کمرشل معین الدین جی اس میں کرپشن میں یہ انوالو ہیں سارے کے سارے. اچھا فیصل صاحب، ایک کال ہم لے رہے ہیں جی. آفتاب شاہ ہیں، یہ صدر ہیں یلو کیب یونین کے، جن کا ایئرپورٹ پر جن کا وہاں پر یہ ہوتے ہیں. جی جی جی. ان سے ہم بات کریں گے ایئرپورٹ کے حوالے سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آفتاب صاحب کیسے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا آفتاب صاحب، ہم آج مختلف ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں. آج ہم کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ جو ایئرپورٹ پر کرپشن ہو رہی ہے اور دوسرا جو ہے ہوا بازی کے حوالے سے جو کرپشن ہے. تو آپ کچھ ایئرپورٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیں جی، کرپشن تو اس وقت عروج پہ ہے پوری دنیا میں، سب سے زیادہ پاکستان میں. جی. اور اسی لحاظ سے سب سے زیادہ دیکھا جائے تو ایئرپورٹ پر بھی ہے. صحیح. مشرف دور سے لے کے اب تک جو ٹینڈر یہاں پر ہو رہے ہیں، ٹھیکے جو سالانہ ہوتے ہیں، یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا ٹھیکہ جو ہمارا ہے یلو کیب کا علیحدہ ہے، رینٹ کار کا علیحدہ ہے اور میٹرو ریڈیو کا علیحدہ ہے. جی. ریڈیو میٹرو کا انہوں نے کہا تھا جی 2 کاؤنٹر درکار ہیں لاہور ایئرپورٹ پر، ایک انٹرنیشنل ارائیول پر، ایک لوکل ارائیول پر. جی. اس کی قیمت جو ہے وہ 5 لاکھ میں یعنی کہ مقرر کی گئی منتھلی. ٹھیک. فی کاؤنٹر. اچھا جی. وہ فی کاؤنٹر تو 5 لاکھ پے کر رہے ہیں، پلس اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایکسٹرا کاؤنٹر تینوں کمپنیاں لگائے ہوئے ہیں، رینٹ کار، میٹرو کیب، ریڈیو کیب میں. ٹھیک ہے. وہ جو 5-5 لاکھ کا نقصان سول ایویشن اتھارٹی کا ہو رہا ہے یا گورنمنٹ کا ہو رہا ہے، یہ تو یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں یا سول ایویشن جانتی ہے. صحیح. لیکن اس میں معاشی قتل یلو کیب ٹیکسی ڈرائیوران کا ہو رہا ہے. اچھا، اس کے ٹھیکے جو ہیں دینے میں کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ یہ جی سب سے بڑی اتھارٹی تو اس میں جو سول ایویشن اتھارٹی کے ہیں، ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی. جی. وہ ہیڈ کوارٹر کراچی میں بیٹھتے ہیں. صحیح. اور لاہور میں ہوتا ہے اس کا کمرشل مینیجر اور کمرشل مینیجر صاحب ہیں. اچھا آفتاب، یہ بتائیے گا کہ اس میں جو منسٹر ہیں یہاں کے، ہمارے جہاں تک علم میں بات آئی ہے، جو کہ منسٹر دفاع ہیں، ان کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے ایئرپورٹ کو چڑیا گھر بنانے کا. ایک ٹھیکہ دے کر ایک کاؤنٹر کے ساتھ دوسرا کاؤنٹر فری، 1 بائی 1 گیٹ فری کے حوالے سے یہ ساری صورتحال بنی ہوئی. کیا کہیں گے؟ بائی 1 گیٹ 1 فری. دیکھیں جی، بائی 1 گیٹ 1 فری تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک کاؤنٹر کا ٹینڈر ہوا ہے یلو میٹرو کیب، ریڈیو کیب اور رینٹ کار کا، اور ایک انہوں نے فری صاحب لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک. یہ تو آپ کو پروف مل گیا نا، اس کے میں آپ کو پیپر بھی دے سکتا ہوں قانونی طور پہ. وزیر دفاع کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دفاع کو میں نے جب وزیر دفاع آئے تھے لاہور، میں نے خود ان سے ملا تھا، میں نے ان کو وہ ساری تفصیلات ان کے ہاتھ میں دی تھی درخواست کی شکل میں. جی. ابھی تک مجھے کوئی ریٹرن جواب نہیں ملا اور نہ کوئی کاروائی کی گئی ہے. پلس یہ ہے کہ بھی وہاں پر ٹینڈر جو ہے وہ واقعی اس وقت جو ہے نا وہ صرف سفارش اور پیسے کی زور پہ ہو رہے ہیں. ٹینڈر اب ہو رہا ہے، بیکر کا ٹینڈر ہوتا ہے تو وہاں پہ بیکری کا سامان بکے، وہاں پہ سگریٹ بھی بک رہے ہیں، وہاں پہ جوس بھی بک رہا ہے، وہاں پہ چائے بھی بک رہی ہے، وہاں پہ ہر چیز دنیا کی بک رہی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ان کے جو پرائسز ہیں یہ بھی جو کنٹرول لسٹ کے مطابق نہیں ہے؟ بھائی جان کنٹرول لسٹ ہی نہیں ہے تو ریٹ کہاں سے ہوں گے؟ جی بہت بہت شکریہ آفتاب شاہ، اپنا خیال رکھیے گا. جی بات یہ جو انہوں نے کی ہے صاحب یہ دیکھیں، کیسے صاحب دیکھیں، اس وقت ہم بھی جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا تو پہلے ایئرپورٹ جب یہ نیا ایئرپورٹ بنایا گیا تھا تو بہت خوبصورت تھا جی، اور یہ بین الاقوامی معیار کے مطابق تھا. لیکن اس کے بعد اس میں جو سیاسی اقربا پروریوں کے ساتھ نمازشات کا اس وقت میں سمجھتا ہوں ناظرین سب سے بڑی کرپشن کمرشل سیکشن میں ہوتی ہے. آپ یہ بات کریں، ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں ناظرین کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہاں پر کمرشل سیکشن کے بعض افسران ہیں جن کی بیوی کو اور جن کی ساس کو وزیر اعظم صاحب کی بیگم صاحبہ سرکاری دوروں پہ ساتھ لے جاتی ہیں اور باقاعدہ طور پہ وہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں ان کی ٹکٹ پہ وہ بھی جناب سرکاری طور پہ دیکھیں نا کہ کوئی بات. فیصل صاحب ایک لائیو کالر ہے ہمارے، سب ان سے بات کریں گے. السلام علیکم.
جی السلام علیکم جی، آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ جی محترم آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی، ان کی میرے خیال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کمرشل سیکشن میں بے شمار ایسے لوگ ہیں سول ایویشن میں جو کہ گریڈ 5 میں آتے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اچانک وہ گریڈ 7 میں چلے جاتے ہیں، گروپ 7 میں چلے جاتے ہیں، گروپ 7 سے 10 میں چلے جاتے ہیں اور 10 سے 11 میں۔ سول ایویشن اتھارٹی میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جس میں لوگوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹ گروپ 10 میں لایا گیا اور اس کے بعد پھر دیکھیں نا، اب یہ جو القراتیق ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ اس قابل ہی نہیں تھے کیونکہ یہ جونیئر موسٹ افسر ہیں، جونیئر موسٹ افسر ہیں اور ان کو گریڈ 11 یعنی گروپ 11 میں ان کو جو ہے باقاعدہ طور پر ڈائریکٹر، ایکٹنگ ڈائریکٹر ہیومن ریسورس لگایا گیا ہے۔ اب ہیومن ریسورس کی سیٹ ایسی ہے جو کہ پورے پاکستان کا جتنا بھی عملہ ہے، جتنے جی ایم ہیں، جتنے ڈائریکٹر ہیں، وہ اس کے ماتحت ہیں اور ڈی جی کے بعد سب سے اہم ترین عہدہ یہ ہے۔ فیصل صاحب یہاں سے اندازہ کر لیں، ہمارے پاس ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میں عرض کر رہا ہوں۔ جی 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 فرمائیے۔ اور ہماری جی فرمائیے جناب۔ سر میں عرض کر رہا ہوں کہ ظفروال سب ڈویژن ظفروال کی جی ایسا ہوتا ہے کہ چلو ملٹری ٹرنر آتے ہیں اور افسران کی ملی بھگت سے غریب لوگوں کے جو ہے نا یونٹ وہ جمع کرتے رہتے ہیں، انہیں تھوڑی ریڈنگ بھیجتے رہتے ہیں اور بعد میں یکدم جو ہے نا 405 یونٹ ڈال کے بھیج دیتے ہیں، اس میں ٹیرف جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو سر اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ جی اس پہ ہم پروگرام کریں گے۔ میرے خیال وابڈا کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا تو جو میں بات یہ بتا رہا تھا کیسے صاحب وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہیومن ریسورس کا ڈائریکٹر اس کو لگایا جاتا ہے قانون کے تحت جو کہ گریڈ 11 کا سینئر موسٹ آفیسر، گروپ 11 کا سینئر موسٹ آفیسر ہوتا ہے، لیکن ایک گروپ 10 کے افسر کو آپ چارج دے دیں اور وہ بھی جبکہ اس سے بے شمار سینئر لوگ ہوں۔ اسی طرح کمرشل کے عہدوں میں ہوا ہے۔ ہم جو اگلے جو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط جو ہے وہ دکھائیں گے جس میں بتائیں گے کہ محکمہ شہری ہوا بازی میں کس طرح اربوں روپے کی کرپشنیں ہو رہی ہیں۔ آج تو ہم نے صرف آپ کو ایک ایشو، پہلا ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کو دکھایا۔ ہم اسی طریقے سے محکمہ دفتر